بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جب مدینہ منورہ میں طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسران حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی بات بتانے کی بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس عرض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تارک الدنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے نہ آشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقویٰ کا رعب ڈال رہا ہو۔ تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلا لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبکار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گناہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سرخ آنکھیں اور آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ کے لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا، میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں
کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف یعنی صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف تم اور اسد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے دوبارہ خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کے بعد وقت نے نئی کروٹیں لی۔ شاہ یروشلم بالڈون ثالث دمشق پر قبضہ کرنے کی حسرت دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر یروشلم کے عیسائیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ صلیبی کئی ماہ تک بالڈون ثالث کی موت کا سوگ مناتے رہے۔ اس موقع پر بعض عمرا نے سلطان نور الدین زنگی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ عیسائیوں کی ماتمی حالت سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ غم زدہ دشمن پر یلغار کریں۔ اہل یروشلم کو اس صدمے سے نجات حاصل کرنے دو، پھر کھلے میدان میں مارکہ آ رہی ہوگی اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی سیاسی غلطی تھی۔ اگر وہ بالڈون ثالث کے مرتے ہی بھرپور حملہ کر دیتے تو آسانی کے ساتھ یروشلم پر قابض ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ قیاس آرائی درست ثابت ہوتی، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اہل ایمان اپنے دشمن کی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کی تجارت کرتے ہیں اور اس کا سود کھاتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بالڈون ثالث کے انتقال کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اموری کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اموری بالڈون ثالث سے بھی زیادہ شاطر اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے عیسائی سلطنت کے زیر نگیں آ سکتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ عاضد الدین کی حکومت تھی۔ فاطمین مصر نے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح خلیفہ عاضد بھی ایک نہایت خود غرض، ناکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا۔ اپنی انہی کمزوریوں کے باعث وہ وزیر اعظم شاور کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اور شاور اتنا بڑا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے شاہ یروشلم اموری سے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور خراج کے طور پر ایک بہت بڑی رقم صلیبی حکمراں کو دیا کرتا تھا۔ فاطمی خلیفہ عاضد بھی چند روز عیش کے لیے اس معاہدے پر رضامند ہو گیا تھا، مگر جب شاور نے خلیفہ عاضد کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بننے کی منصوبہ سازی کا آغاز کیا تو خلیفہ عاضد نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میں آپ کی اسلام دوستی کا دل سے قائل ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تاخیر میری مدد کو آئیے اور مصر کو صلیبیوں کی دراز دستی سے نجات دلائیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسترب ہو گئے۔ فوری طور پر اسد الدین شیر کو اور یوسف کو ایک لشکر چرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیر کو اور یوسف نے بڑی جان بازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ دونوں غدار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف یعنی صلاح الدین کی شہسواری کام آئی
اور اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزاء الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ عزاء الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت میں رکھا اور نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ آزد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ آزد نے ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا اور اس جشن کے اختتام پر اسد الدین شیر کوہ کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس تقرری سے بے حد خوش ہوئے کہ اس طرح ان کا نہایت معتبر نمائندہ مصر میں موجود رہے گا، مگر اسد الدین شیر کوہ کو یہ وزارت عظمیٰ راس نہیں آئی۔ 2 مہینے بعد ہی خناق کے عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسد الدین شیر کوہ کے انتقال کی خبر شام پہنچی تو کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود پر سکوت کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے سپہ سالار اعظم کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ بار بار سلطان عادل کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا تھا، اب ایسے وفادار دوست شاید ہی نظر آئیں۔ وہ میرا بازو شمشیر زن تھا، حق تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔